بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آصف نگری ناول بائے ایم اے راحت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ گھر کے تمام لوگ سو چکے تھے۔ دل نے ایسے ہی بغاوت کی تو اٹھ کر باہر نکل آیا۔ اپنے ان دوستوں کو دیکھنا چاہتا تھا جو میرے خلاف کمر بستہ تھے۔ کاش کسی دن کسی طرح دادی اماں زبان کھول دیں اور مجھے بتائیں کہ یہ سب کیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ ان کا کردار تو ثابت ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر اشتیاق بھی مجھے اسی گروپ کے کوئی فرد نظر آتے تھے۔ بہرطور اپنی جگہ سے نکلا۔ تمام کمرے نیم تاریک تھے، سونے والے سو چکے تھے۔ دادی اماں کے کمرے کی جانب قدم اٹھ گئے۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس رات کے پہر میں وہ کیا کرتی ہیں۔ ان کے کمرے میں داخل ہو کر روشنی جلائی تو ایک دم سے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دادی اماں بستر پر موجود نہیں تھیں۔ میرے ذہن میں شدید تجسس بیدار ہو گیا۔ واش روم وغیرہ دیکھا، دادی اماں کے بستر کے نیچے دیکھا۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ایک دم سے دل میں خیال آیا کہ کسی دن ایسے ہی موقع پر دادی اماں کے دروازے پر باہر تالا لگا دوں گا، پھر دیکھوں گا دادی اماں کیا کرتی ہیں۔ اس خیال سے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ویسے تو دادی اماں مجھے اشارے دیا کرتی تھی کہ ان میں زندگی موجود ہے۔ ایک بڑی تعجب کی بات تھی کہ یہ سارے پراسرار واقعات صرف میری ذات سے منسوب ہو کر رہ گئے تھے۔ بس وہ پراسرار عورت فردوس دانیہ سے ملتی تھی، باقی کسی کو کوئی ایسا احساس نہیں تھا۔ طاہر ابو نے بھی کسی موضوع پر بات نہیں کی تھی، اور پھر سچی بات یہ ہے کہ میں بھی کسی اور سے ان تمام چیزوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باہر راہداری میں گیا اور اچانک ہی میری نگاہ ایک طرف اٹھ گئی۔ ایک سایہ سا اس عمارت کی طرف جا رہا تھا جو ہمارے لیے مخصوص کی گئی تھی اور جہاں ہم ابھی تک پہنچے نہیں تھے۔ اس عمارت سے مدھم اور روشنی ہو رہی تھی اور سایہ مناسب قدموں سے اس طرف بڑھ رہا تھا، لیکن موقف سے میں نے اسے اچھی طرح پہچان لیا۔ وہ دادی اماں ہی تھیں۔ سب سے بڑی پہچان دادی اماں کے لمبے اور خوبصورت بال تھے جو اس عمر کی کسی خاتون کے لیے تصور بھی نہیں کیے جا سکتے تھے۔ میرے ہونٹوں پر ایک شرارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے سوچا کہ دادی اماں کا پیچھا کروں اور میں بڑی احتیاط سے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دادی اماں کا سفید ہیولا اس عمارت کے دروازے پر پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر وہ اندر داخل ہو گئی۔ میں دبے قدموں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس دوران حالات جس طرح پیش آتے رہے تھے اس نے مجھے نڈر اور بے خوف بنا دیا تھا۔ میں نے گوہنی سے باقاعدہ مقابلہ کیا تھا۔ اپنی دانت میں نے اسے ختم کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ انسان نہیں کچھ اور تھی۔ چند لمحوں کے بعد میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دیکھنے والا منظر تھا۔ اندر سفید روشنی ہو رہی تھی جس کے مرکز کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس سفید روشنی میں سفید لمبے لمبے چوگوں والے افراد نظر آ رہے تھے۔ ان سب کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، بس سر سے پاؤں تک سفید لمبے لمبے چوگے نظر آ رہے تھے۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ سب ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بدن پتلے ہوتے چلے گئے، بالکل پتلے کسی رسی کی مانند، اور وہ سب زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ وہ سب سانپوں کا روپ اختیار کر گئے تھے اور پھر وہ ادھر ادھر گھسنے کی کوشش کرنے لگے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ زمین میں سوراخ بنا کر ان میں داخل ہوتے جا رہے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری جگہ صاف ہو گئی، لیکن وہ ایک سایہ جسے میں نے سب سے پہلے دیکھا تھا اور یقین کر لیا تھا کہ وہ دادی اماں ہیں، وہ وہاں کھڑا رہ گیا تھا۔ سائے کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا لیکن اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ میں نے نڈر لہجے میں کہا، دادی اماں یہ آپ ہیں نا؟ اسی وقت میں نے ایک سفید لباس والے شخص کو عقب سے آتے ہوئے دیکھا۔ وہ تو دادی اماں کے پاس پہنچ گیا تھا اور پھر اچانک ہی اس نے سفید چادر دادی اماں پر ڈال دی اور دوسرے لمحے وہ دونوں میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، دادی اماں آپ کو کتنا ہی تحفظ مل جائے، میں سمجھ چکا ہوں کہ چونکہ آپ جن نہیں ہیں اس لیے آپ سانپوں کا روپ نہیں دھار سکتی، لیکن میں آپ کو روشنی میں لے کر آؤں گا، سمجھی؟ یہ کہہ کر میں نے پوری قوت سے دروازے کی جانب چھلانگ لگائی اور دوسرے حصے کی جانب دوڑنے لگا۔ میں دادی اماں سے پہلے ان کے بستر تک پہنچنا چاہتا تھا لیکن میں یہ نہ کر سکا۔ پوری قوت سے دوڑتا ہوا جب میں دادی اماں کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو دادی اماں اپنے مخصوص انداز میں بستر پر پڑی ہوئی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت میرے اندر ایک جنون سا جنم لے رہا تھا۔ میں ان کے بستر کے پاس پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔
آپ لوگ مجھے مکمل تحفظ دے رہے ہیں دادی اماں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میری محافظ بنی ہوئی ہیں، میری ہر اچھائی سوچتی ہیں، لیکن مجھے اپنے آپ میں شامل کر لیں۔ میں نے آج تک زبان بند رکھی ہوئی ہے، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، لیکن دادی اماں مجھے بھی اپنے اعتماد میں لیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں، وہ سب سانپ بن گئے تھے، آپ سانپ نہیں بن سکیں، اس لیے آپ جنذات نہیں ہیں، شامل تو ہیں نا ان لوگوں میں۔ دادی اماں کہ میرے ذہن پر بھی شیطان قبضہ کر سکتا ہے، اس وقت میں جو کچھ کروں گا آپ کو یقیناً پھر میرے سلسلے میں سوچنا پڑے گا۔ چلے ٹھیک ہے، یہی صحیح، اب جو میرے دل میں آئے گا میں کروں گا، میں نے کہا اور ان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ پتہ نہیں میری کیا کیفیت ہو رہی تھی، میں نے سوچا کہ اب مجھے کچھ کر ڈالنا چاہیے۔ بستر پر لیٹ کر یہی سوچیں دامن گیر ہو رہی تھی، پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ایک نئے خیال نے جنم لیا اور میں اپنے خیال پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تھوڑا سا غور کرنا تھا اور اس کے بعد کام شروع کر دینا تھا۔ دوسرے دن میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ تیاریاں شروع کر دیں۔ عمارت کے اس دوسرے حصے میں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں درختوں کی بہتات تھی، جھاڑ جھنکار بری طرح اگے ہوئے تھے، سوکھی خشک ٹہنیوں کے انبار تھے، سوکھے پتوں کے ڈھیر تھے۔ میں نے بڑے محتاط انداز میں قیصر خان کے ساتھ مل کر بے شمار سوکھی خشک ٹہنیاں اکٹھی کیں اور انہیں اس ویران عمارت کے اندر بھرنا شروع کر دیا جہاں سے اس تہہ خانے میں جانے کا راستہ تھا۔ کوشش کی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلنے پائے، ویسے بھی تایا ابو اندر ہی رہا کرتے تھے، بس صبح کے وقت مالی بابا آ جاتا تھا تو کیاریوں کی دیکھ بھال کر لی جاتی تھی، ورنہ باقی لوگ اندر ہی وقت گزارتے تھے۔ میں نے خشک ٹہنیاں جمع کر کے اندر پہنچا دی اور پھر قریب و جوار میں بھی خشک پتوں کے انبار جمع کر دیے۔ قیصر خان نے بھی ایک بار پوچھا تھا، صاحب اگر آپ بولو تو میں باہر سے مزدور بلا لائے، آپ خود یہ کام کیوں کرتے ہو؟ یار قیصر خان بس دل چاہ رہا ہے۔ قیصر خان کو میری بات پہ اعتبار آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن بیچارہ کچھ پوچھ نہیں سکا تھا، اور میری خوش قسمتی کہ جو کچھ میں نے کیا تھا خفیہ طریقے سے ہو ہی گیا تھا، اور تھوڑی سی مٹی وغیرہ ضرور اڑی تھی، لیکن باہر کوئی تھا ہی نہیں جو توجہ دیتا۔ میرا کام ہو گیا تھا۔ اس عمارت کے اندرونی حصے میں جہاں سے تہہ خانے میں جانے کا راستہ تھا اور جہاں وہ بلی جس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ سیفونہ ہے میرے ہاتھوں ہلاک ہوئی تھی، وہ حصہ اب خشک ٹہنیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے یہ پورا دن گھر پر ہی گزارا، کوئی خاص کام نہیں کیا تھا، بس میرے اندر جو ضد پیدا ہوئی تھی اس کے تحت میں کام کر رہا تھا۔ رات ہو گئی، کھانا وغیرہ کھایا۔ سرفراز بھائی کی وجہ سے گھر کی فضا میں کچھ تھوڑی سی اداسی پیدا ہو گئی تھی۔ ہیرا اور سلطانہ بہت ہی اچھی طبیعت کی لڑکیاں تھیں، نوجوان ہونے کے باوجود میں نے ان کی نگاہوں میں کوئی چور نہیں پایا تھا۔ 11:30 بجے ہوں گے، عمارت کے مکین اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ میں باہر نکل آیا، میرے ایک ہاتھ میں مٹی کے تیل کی ایک بوتل اور جیب میں ماچس تھی۔ چھپتا چھپاتا دبے قدموں وہاں پہنچا۔ تقریباً آدھی بوتل میں نے ان خشک پتوں پر چھڑکی اور اس کے بعد باقی اندر اچھال دی۔ مٹی کے تیل کی بو پھیل گئی تھی اور اب میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، چنانچہ میں نے ماچس کی تیلی جلا کر خشک ٹہنیوں اور پتوں میں آگ لگا دی اور اس کے بعد پوری ماچس اندر پھینک دی۔ پتے خشک تھے، ہوا چل رہی تھی، چنانچہ چند سیکنڈ میں ہی آگ بھڑک اٹھی اور کچھ ہی لمحوں کے بعد اندر تک پھیل گئی۔ دھوئیں کے گول فضا میں بلند ہونے لگے اور پتوں کی پیلی روشنی نے ماحول روشن کر دیا۔ میں بھاگتا ہوا قیصر خان کے پاس پہنچ گیا۔ قیصر خان کا ٹھکانہ یہاں سے خاصے فاصلے پر تھا، ویسے بھی اس بات کے امکانات نہیں تھے کہ آگ درختوں تک پھیل جائے، لیکن پھیل بھی گئی تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، بجھائی جا سکتی تھی۔ مجھے جو کرنا تھا وہ میں نے کر دیا تھا۔ قیصر خان بھی گھبرا کر اٹھ گیا تھا اور پھر سب سے پہلے چیخ اسی کی ابھری تھی، آگ آگ! اور پھر حیرت سے اس نے مجھے دیکھا۔ صاحب آگ لگ گیا! میں نے قیصر خان کا شانہ دبایا اور اسے پرسکون رہنے کے لیے کہا۔ ہوا بالکل اتفاقیہ طور پر بند ہو گئی تھی، ورنہ واقعی اس بات کے امکانات تھے کہ آگ پوری عمارت میں پھیل جاتی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اندر بھی شور مچا۔ تایا ابو، دانیہ، ہیرا، سلطانہ کے ساتھ دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ وہ سب کے سب خوفزدہ ہو گئے تھے۔ تایا ابو نے کہا، فائر بریگیڈ کو فون کرو صاحب، آگ لگ گئی۔ تایا ابو، آگ بہت شدید تو نہیں ہے؟ پھیل نہ جائے کہیں، یہ آگ لگ کیسے گئی؟ تایا ابو نے پریشان لہجے میں کہا، تو میں پوری طرح آگ کی نگرانی کر رہا تھا، مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آگ پھیلے گی نہیں، لیکن پھر بھی میں نے احتیاطاً موبائل فون پر ہی انکوائری سے فائر بریگیڈ کا نمبر لیا اور اس کے بعد فائر بریگیڈ کو فون کر دیا۔ اچانک ہی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے بے شمار سائے دیکھے تھے جو اس عمارت سے نکل کر باہر بھاگ رہے تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے، یہ سب کے سب اس عمارت سے نکل کر بھاگ رہے تھے۔ میں نے پریشان نگاہوں سے
اپنے ساتھ موجود لوگوں کو دیکھا، لیکن ان کے انداز سے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھی ان بھاگنے والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے تو اب ان کی چیخیں اور آوازیں تک سنائی دے رہی تھیں۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ سب کچھ میں ہی دیکھ اور سن سکتا تھا۔ قیصر خان بھی خاموشی سے کھڑا آگ کو دیکھ رہا تھا۔ بھاگنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان میں سے کچھ گیٹ کی طرف بھاگے تھے، کچھ دیواریں کود رہے تھے، کچھ کا رخ دوسرے حصے کی جانب تھا۔ وہ لوگ بھاگتے رہے، آگ خوب بھڑکی لیکن اندازے کے مطابق پھیلی نہیں۔ جب ہوا چل رہی تھی تو میرا خیال تھا کہ آگ پھیل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے دادی اماں سے کہا تھا کہ دادی اماں میں کچھ کر بیٹھوں گا، اب کسی کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میں بجھتی ہوئی آگ کو دیکھتا رہا۔ آگ خوب بھڑکی، آہستہ آہستہ سرد ہوتی جا رہی تھی، اور پھر مدھم تپش کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی عمارت کو بھلا اس آگ سے کیا نقصان پہنچ سکتا تھا، سوائے اس کے کہ اس کی بے نوری میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ میرا دل ایک دم سے چاہنے لگا تھا کہ میں عمارت کے دوسرے حصے کی جانب جاؤں جو ہمارے لیے مخصوص کیا گیا تھا اور اب تک بے آباد پڑا ہوا تھا۔ میں دیکھوں گا کہ اس عمارت سے بھاگ جانے والوں کا کیا حال ہے، لیکن پھر عقل نے تھوڑا سا ساتھ دیا۔ اب اس طرح زندگی کو داؤ پر لگا دینا بھی مناسب نہیں تھا، چنانچہ میں نے صبر کیا۔ اتنی دیر میں فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں پہنچ گئیں اور ہمیں ان کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ پھر رات کو تقریباً 4:30 بجے تک وہ لوگ آگ بجھاتے رہے تھے۔ آگ اتنی تھی بھی نہیں کہ نہ بجھتی۔ وہ لوگ اپنا کام مکمل کر کے واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ طاہر ابو نے البتہ اس بات پر تشویش کا اظہار کیا تھا کہ وہاں آگ کیسے لگ گئی، لیکن میں نے بھی اسی طرح معصومیت کا اظہار کیا تھا جیسے دوسرے کر رہے تھے۔ البتہ قیصر خان کی آنکھوں میں ایک معنی خیز سی کیفیت تھی۔ میں نے اس کو شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، آرام کرو قیصر خان، صبح ملاقات ہوگی، چائے پینے آؤں یا نہ آؤں؟ صاحب اب آرام کون کرے گا، اور آپ دیکھو آرام کرنے بھی دیا جاتا ہے یا نہیں؟ میں نے مسکرا کر قیصر خان کو دیکھا۔ یہ واحد آدمی تھا جو کسی حد تک میرے رازوں میں سے تھا، میرے رازداروں میں سے تھا۔ میں نے سوچا کہ صبح اس سے اسی موضوع پر بات کروں گا، دیکھوں باقی رات کیسے گزرتی ہے۔ رات خوب ہنگامہ والی ہوئی تھی۔ پڑوس کے لوگ بھی باہر نکل آئے تھے اور اس وقت گھروں کو واپس گئے ہوئے تھے۔ جب فائر بریگیڈ والے واپس گئے، انہوں نے آگ کی وجوہات بھی پوچھی تھیں، اور طاہر ابو نے یہی کہا تھا کہ اتفاقیہ طور پر کہیں سے کوئی چنگاری سوکھے پتوں پر آ پڑی تھی، جس کی وجہ سے خشک پتوں نے آگ پکڑ لی۔ میں صبح کو قیصر خان کے پاس پہنچا تو اس نے چائے بنا رکھی تھی اور وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں قیصر خان، کہو کیا حال ہے؟ میں نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا، اور قیصر خان معنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ صاحب آپ مالک ہیں، آپ نے کون سا کام کیوں کیا یہ آپ ہی جانتا ہے، میں کیا بول سکتا ہوں؟ میں تو اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اور کوئی خاص بات محسوس کی تم نے؟ جی صاحب، وہ سامنے والی عمارت کے حصے میں بار بار روشنی ہوتی رہی، دروازہ کھلتا اور بند ہوتا رہا۔ کوئی نظر بھی آیا؟ نہیں صاحب، پر مرشد نے آپ سے کہا تھا اور میرا بھی یہی خیال تھا۔ یہ عمارت بہت پرانا ہے صاحب، اس عمارت کے بننے سے پہلے پتہ نہیں ادھر کیا تھا، ایسا بات مناسب نہیں تھا۔ اگر آپ ہم سے پوچھ لیتا تو ہم اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ کو بولتا کہ نہیں صاحب، ایسا کوئی کام مت کرو، دشمنی پڑ جاتا ہے۔ قیصر خان محتاط لہجے میں بول رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور خاموشی سے چائے کے گھونٹ لیتا رہا۔ بیچارہ قیصر خان اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا تھا۔ بہرحال کافی دیر تک اس کے ساتھ وقت گزارا، اور اس کے بعد حمیدہ نے ناشتہ لگنے کی اطلاع دی۔ ناشتے کے کمرے میں طاہر ابو کے ساتھ ہیرا، سلطانہ، دانیہ، ماما سب بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کو بھڑک اٹھنے والی آگ پر ہی تبصرہ ہو رہا تھا۔ ماما کہہ رہی تھی آگ اگر درختوں تک پھیل جاتی تو بڑا نقصان ہو جاتا، دوسری عمارتوں میں بھی آگ لگ جاتی۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ رات کو پڑوسی بھی بڑے برے منہ بنا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نہ جانے ممتاز صاحب نے یہ جنگل کیوں پھیلایا ہوا ہے، کسی بھی وقت کوئی خطرناک بات ہو سکتی ہے۔ طاہر ابو خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے، اور ناشتے کے بعد انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور وہاں سے چل پڑے۔ ماما وغیرہ اپنے کمرے میں چلی گئیں، میں طاہر ابو کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گیا۔ طاہر ابو سنجیدہ تھے۔ بات اصل میں یہ ہے شہاب، تم نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ اس علاقے کی صفائی کرا دی جائے، اور میں نے شاید پہلی بار تم سے تمہاری کسی بات پر انکار کیا تھا۔ جی طاہر ابو، کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ اماں جی کی اجازت نہیں ہے۔ کس کی؟ ہاں میں تمہاری دادی اماں کی بات کر رہا ہوں۔ جب بھی میں نے یہ جنگل کٹوانے کے بارے میں سوچا، وہ میرے خواب میں آ گئیں، اور انہوں نے سختی سے مجھے ہدایت کی کہ خبردار ان درختوں کو بالکل نہ کٹوانا، اس علاقے کو ایسے ہی رہنے دو، کیونکہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ ملکیت نہیں ہے؟ ہاں بس کچھ ایسے ہی معاملات ہیں صاحب۔ قدرت نے اپنے کائنات میں بڑی مخلوق پیدا کی ہے، اور اس مخلوق کے رہنے کے لیے اس نے ایسے ہی انتظامات کیے ہیں۔ کوئی بھی جگہ جہاں تم رہتے ہو تمہاری اپنی نہیں ہوتی،
لاتعداد کیڑے مکوڑے پرندے وغیرہ رہتے ہیں اور سبھی اسے اپنا اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ اماں جی نے خواب میں مجھے ہدایت کی ہے کہ یہ جگہ بھی خالص ہماری اپنی نہیں ہے، یہاں کوئی اور بھی مخلوق رہتی ہے، لیکن وہ اپنے طور پر مصروف ہے اور ہم اپنے طور پر۔ طویل عرصے سے میں یہاں رہ رہا ہوں لیکن ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ البتہ ایک بات میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی تایا ابو، میں نے کہا، اور تایا ابو گہری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔